اور مفتی صاحب، ہمارا سب سے پہلے آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ جو طاق راتیں بچی ہوئی ہیں اس میں کس طرح کی عبادت کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین گرامی قدر و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو ایک قدر والی عظمت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور قدر والی رات کیا ہے آپ کو کیا پتا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ قدر والی رات یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کی نسبت سے اس مقدس رات کو قدر کی رات قرار دیا اور 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید کی اس مبارک صورت کے ذریعے سے بندوں کو اس مبارک رات کی قدر کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ نے قدر کی رات کو رکھا ہے، جو آدمی قدر کی رات کی برکتوں سے مالا مال ہو گیا بس وہ کامیاب ہے، ہر طرح کی خیر اور بھلائیاں اس کو مل گئی، اور جو اس برکت والی رات کی بھلائیوں سے محروم رہ گیا وہ ہر طرح سے محروم ہے، ناکام ہے، نامراد ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں ویسے بھی عام دنوں کے مقابل زیادہ اہتمام سے عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، دعاؤں میں مصروف رہتے، لیکن آخری دہا جب آ جاتا تو کمر کس لیتے اور مستعدی کے ساتھ آپ علیہ السلام راتوں کو جاگتے رہتے، راتوں کو زندہ کرتے عبادت کے ذریعے، اور اپنے ازواج مطہرات کو بھی متوجہ فرما دیتے تاکہ قدر کی رات کو پائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی رحمتوں کے حقدار بنیں۔ اس لیے یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، طاق راتیں 21ویں گزر چکی، 23ویں گزر چکی، اب 25ویں ہے ہمارے ملک میں۔ اس طرح سے اور 2 راتیں مزید رہتی ہے۔ اب تک جو غفلت میں زندگی گزر گئی ہے اس سے توبہ کریں، ان مقدس راتوں میں خاص طور پر لو لگا کر اپنے مالک کو منائیں۔ ہم نے گناہوں سے اپنے مولا کو ناراض کر دیا ہے، اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ آنکھوں سے اشک ندامت بہائیں، جبینوں کو سجدے میں جھکائیں اور اپنے قصوروں کی معافی چاہیں۔ آپ اپنے افسر بالا کو آپ سے جب روٹ گیا ہے محسوس کرتے ہیں تو آپ چپ نہیں رہتے، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، ہر تدبیر کرتے ہیں۔ آپ کا ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے بڑے ہم سے خوش رہیں، ناراض نہ رہیں، ہم ان کے مزاج کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر کے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو تو دنیا بھی ہماری برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اس لیے اس رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے جو لمحات ہمیں دیے ہیں اس میں ہم نمازوں سے غفلت نہ کریں، تراویح سے غفلت نہ کریں، اس کے علاوہ کثرت سے گڑ گڑا کر التجائیں کریں اپنے رب کے حضور، یہاں تک کہ رب کی رحمت کا دریا جوش میں آئے اور بخشش یافتہ لوگوں میں، نجات پانے والوں میں آپ کو اور ہم کو شامل کر دے، اور اس بلا کو ہمارے ملک ہی سے نہیں پورے عالم سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے آخری عشرے پر۔ اور